नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा लेक्चर शुरू होने से पहले हम ये दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब सिर्फ एक माइंडसेट के साथ इस क्लास में दाखिल होते हैं कि अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बातों को जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उतारी हैं उनको समझने की कोशिश करें। और बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना, कुरान के जो 5 हक हैं अल्लाह ताला वो हमें अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और वो पांचों हक में यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान लेकर आते हैं। नंबर 2, इसको तजवीद और तरतील के साथ पढ़ना। नंबर 3, इसको गौर व फिक्र करना, इसके मतलबों को, इसके मायनों को समझना, इसकी तफसीर को जानना। और चौथा, इस पे अमल करना। और पांचवा, इससे अबलाग करना, आई मीन के इसको आगे पहुंचाना। आज हमारा इस दौरे कुरान में अल्लाह ताला हमारा सफ़र अल्लाह ताला कबूल करे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हम सब आपस में ये अहद करते हैं कि जो कुछ हमें समझ आती है और उसको हमने ज़रूर कम अज़ कम 3, 5, 7 लोगों को ज़रूर हमने शेयर करना है। कोई बात, कोई छोटी सी बात आपको जो क्लिक करती है। मैं खुद कुरान की एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आलमा नहीं हूँ। और ये सारा जो है इसका जो अगर मैं क्रेडिट दूं तो मैं अपनी असातिज़ा डॉक्टर फरहत हाशमी को देती हूँ। और जो जो मेरी टीचर्स जो मुझे पढ़ाती रही हैं उनको देती हूँ। अल्लाह ताला उनको जिंदगियां तंदुरुस्तियां दे। और मेरी एक आपा है रेहाना आपा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। और चले जी आज 30th पारा हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे बढ़कर मैं इसका क्रेडिट अपने वालिदैन को देती हूँ। मेरे डैडी जो इस दुनिया में नहीं है और मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हर बीमारी से अल्लाह ताला उनको शिफा अनायत फरमाए। 30वां सिपारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन अनिन नबाइल अजीम। ये लोग किस चीज के बारे में पूछगछ करते हैं? उस बड़ी खबर के मुतालिक जिसमें ये मुख्तलिफ हैं। यकीनन ये अभी जान लेंगे, फिर बिल यकीन इन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया, पहाड़ों को मीखे नहीं बनाया? हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया और रात को हमने पर्दा बना दिया और दिन को हमने वक्त रोजगार बनाया। पारा के आगाज में ही अल्लाह सुब्हाना ताला एक एक चीज को कहते हैं कुदरत कामला की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद 3 हकीकतों पर रखी गई: तौहीद, रिसालत और आखरत। और पारा 30 में ज्यादातर जोर अकीदा आखरत पर बहुत ज्यादा इम्फसाइज किया गया है। ताकि हम मुझे भी ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो हमारे अकायद अल्लाह के करम से बहुत ठीक है, लेकिन अगर हमारा ये अकीदा स्ट्रांग हो जाए ना कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे और उठाने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे जो हमारी जितनी भी हमारी जिंदगी थी उसके बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे। और वो 5 सवाल हमने बहुत डिटेल, एक दफा हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोगों ने किए थे कि मैंने जिंदगी कहाँ गुजारी। और फिर उस जिंदगी में से स्पेसिफिक सवाल है कि मैंने जवानी कहाँ गुजारी। फिर ये माल मैंने कहाँ से कमाया और फिर इस माल को मैंने खर्च कहाँ किया। ये जो मैंने इल्म हासिल किया इस पर मैंने कितना अमल किया। तो अकीदा आखिरत का तस्करा इंसानी जिंदगी और दुनिया में इसकी अफरात तफरीत पे मबनी रविश के खिलाफ बहुत बड़े असरात मुरतब करता है। इंसान को जब ये मालूम होता है कि जिंदगी आरजी है और इसके बाद हमेशा रहने वाली जिंदगी आएगी, तो वो दुनिया में जिम्मेदाराना तरीके से जिंदगी गुजारता है। क्योंकि उसे मालूम होता है कि जिंदगी एक इम्तिहान गाह है जिसमें वो जिस किस्म का पेपर हल करेगा आखिरत में उसके मुताबिक हर नफ्स को अच्छे या बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा।
پہلے بھی میں نے بتایا تھا، پھر اس کے ساتھ ہم پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں. یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، سلیبس ہمارا قرآن اور سنت ہے، اور اس سلیبس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل پیپر آؤٹ کر دیا. 5 سوال تو میں نے یہاں بتائے، اور باقی وہ جو قبر کے 3 سوال ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رسول کون ہے، ہمارا مذہب کیا ہے. اور اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ آپ کی ہر بندے کی اپنی لائف سپین ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس پیپر کو کیسے حل کیا. اس پیپر میں جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں، جتنی بھی، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے آپ کی کیپبلٹیز ہیں، کوئی آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ پاؤں، یہ ساری بلیسنگز ہیں. تمام بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ، یہ ان تمام بلیسنگز کے اللہ تعالیٰ پیپر لے رہے ہیں کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگز عطا کی اس کو میں نے کیسے، کہاں، کدھر استعمال کیا. سورہ نبا میں آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک میں بہت زوردار انداز میں قیامت کے بارے میں اس وقت جو اختلاف کیا جا رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا. یہ جھگڑنے والے خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس ہولناک خبر میں کتنی صداقت ہے. آخرت کا آنا لازمی ہے. نمبر 2، اگر آخرت برپا نہ ہو تو یہ دنیا کا کارخانہ ایک کھیل تماشا ہے، اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا منکر ہے اور اللہ کی صفات کا صحیح علم نہیں رکھتا. تیسری بات یہ کہ اللہ کی صفات، نظام ربوبیت، نظام رحمت اور نظام عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت برپا ہو. چنانچہ آیت نمبر 6 سے 16 تک میں انہی دلائل کو پیش کر کے غفلت کے مارے ہوئے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور آیت 17 میں تذکرہ ہے کہ بلا شبہ فیصلے کا دن مقرر ہے. اور یہ زمین ایک عظیم منصوبہ بندی کی ہے جس میں ہر مخلوق اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں ان پر جو بھی ان کا ہے، ان کے ہر مخلوق اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے پوچھ گچھ کریں گے. اور پھر سب سے پہلے زمین جو انسانی زندگی کا گہوارہ ہے اور پہاڑوں کی منظر کی کشی کی گئی تاکہ ہر انسان اپنی علمی اور فکری استطاعت کے مطابق اس کی حقیقتوں کو پا سکے. بہت کچھ ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں. اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار مشرقین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے، جیسے کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر آگے ہے اس بڑی خبر کے متعلق، نبا العظیم، جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان میں اختلاف ہے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. اور اس بڑی خبر سے بعد میں قرآن مجید مراد لیا ہے، اور کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، کوئی سے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور طرح سے چیزیں بتاتا ہے. بات کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ قدرت کاملہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ پوچھتے تھے نا قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے تھے؟ جی کون بتائے گا؟ کیا تم نے تیاری کر لی؟ کر لی ہے. وہ کہتے تھے جزاک کہ اللہ. کیا تم نے تیاری کری ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ آج ہم 30واں سپارہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں، اور قیامت کی تیاری آپ نے زندگی کا چھوٹا سا سفر کرنا ہوتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے اور میں نے امی کے گھر جانا ہوتا تھا تو میرا ایک بیگ بنا ہوتا تھا، اس میں بچوں کی چیزیں ڈال رہی ہوں، حالانکہ وہ ایک دن کا سفر ہوتا تھا. اچھا وہ میرے بچے شرارتی بڑھیں گے، پانی کے اندر بلیو کریں کہ میں جوتے بھی 2 رکھا کرتی تھی کہ انہوں نے جوتے جو ہے نا سارے پانی میں بھگو چھوڑنے، اور اس طرح کچھ. وہ ایک دن کی ہم کتنی چیزیں رکھتے ہیں. کہیں آپ ناردرن سائڈ پہ جائیں تو کتنا سامان لے کے جاتے ہیں کہ وہاں کا کلائمیٹ دیکھتے ہیں، اس حساب سے اپنی پیکنگ کرتے ہیں.
تو کبھی ہم نے دیکھی ہے کہ قیامت کی تیاری ہم اپنے سوٹ کیسز میں کیا بھر رہے ہیں، نیک اعمال ہیں کہ نہیں؟ اور میرے وہی دو سوال ہیں، ہم کیا کما رہے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ جی، ہم کیا کما رہے ہیں، یہ کون جواب دے گا؟ ہم دعائیں کما رہے ہیں اور ہم نیکیاں کما رہے ہیں جی اور ہم دعائیں اچھے ایمان. ہاں ہم دعائیں کما رہے ہیں اور ہم لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں. یہ ہمارا موٹو آف لائف ہونا چاہیے، کمانا، دعائیں کمانا، یعنی کہ اتنی لوگوں کو آرام، کمفرٹیبل، اتنا ان کے لیے جو آپ کا، یعنی کہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہم نے جب اس کام سے ہٹ گئے، آپ یقین جانیں کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ یہی ہے. تو ہم جتنا بھی کمفرٹ دے سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی دعائیں لیں، دعائیں کمائیں اور رہیں، ان کے دلوں میں رہیں. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالیقین انہیں بہت جس میں یہ مختلف ہیں، یقیناً یہ بھی جان لیں گے، پھر یقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے، جس زمین پہ میں اور آپ قدم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کی جگہ بنایا. ابھی دیکھیں اس میں گریویٹیشنل فورس نہ ہوتی تو ہم کیسے پاؤں اٹھاتے؟ اسپیس میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ نہیں ہے گریویٹی، تو وہاں پہ آپ جھومتے جھامتے پھر رہے ہوتے ہیں. بہرحال میرا ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن جو ریسرچ کہتی ہے تو پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنا پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے اس کا 2 حصہ زمین کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا تاکہ زمین کو قرار پکڑے، ورنہ زمین وائبریٹ کرتی رہتی، ہر وقت ہلتی رہتی. جیسے آپ دیوار پہ ایک تصویر لگاتے ہیں تو کیل کو زیادہ مضبوطی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا کیل اندر جائے گا دیوار کے، اتنی ہی اس پہ جو چیز آپ تصویر یا کوئی چیز لگائیں گے اس کو زیادہ مضبوطی سے ہولڈ کرتے رہے گا. تو پہاڑوں کا بھی یہی مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا. بہرحال پہاڑوں کے اور بھی بہت سے مقصد ہیں، اس کے اندر سے منرلز ہیں. آپ کو بائی دا ٹائم جیسے جیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پیش کرتے ہیں. گلیشیئرز بھی اسی میں ہوتے ہیں، جب پانی کی کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پانی گلیشیئرز کی طرح سے اسٹور کیا ہوتا ہے. بہرحال بہت کچھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اس پہ بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے. جوڑا جوڑا، ایک تو نر اور مادہ، میل اور فیمیل کا جوڑا، صحت کا تندرستی کے ساتھ، موت کا زندگی کے ساتھ، مومن کا کافر کے ساتھ، رات کا دن کے ساتھ. یہ جوڑا جوڑا اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی ویلیو کا احساس ہو. کہ رات ہو تو ہمیں دن کی ویلیو کا احساس ہو، دن ہو تو ہمیں رات کی ویلیو کا احساس ہو، صحت ہو تو ہمیں بیماری کی ویلیو کا احساس ہو، بیماری ہو تو ہمیں صحت کی ویلیو کا احساس ہو. زندگی ہے تو ہمیں موت کا پتہ چلے، موت ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیا تھی. اسی لیے ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پراپر پکچرائزیشن کر رہے ہیں کہ وہ حالات جو ہمارے مرنے کے بعد تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹوٹل پکچرائز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ یہ دیکھو، تاکہ موت کے بعد تم یہ نہ کو اللہ میاں ایک دفعہ پھر موقع دیجیے گا، ہم دوبارہ آئیں اور نیک عمل کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ مہلت کا ٹائم کرو، کام کرنا شروع کرو، اس قیامت کے لیے تیاری کرنا شروع کرو. ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا. یہ بھی بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے، اور میں نے تو میڈیکلی بھی اس چیز کو پروف کر کے آپ کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایک کچھ آپ کے انزائمز، آپ کے ہارمونز، میں کچھ ٹیکنیکلی میڈیکلی نام نہیں لینا چاہتی، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جب انسان عشاء کے بعد ایک ساؤنڈ سلیپ میں ہوتا ہے تو وہ ہماری باڈی کی ویئر اینڈ ٹیئر کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو نیچر سے ہٹا لیا ہے. ہمارے یہاں یہ فیشن بن چکا ہے کہ رات جاگنی ہے اور دن سونا ہے، اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں. اور آپ دیکھیں بیماریاں بھی اسی وجہ سے آ رہی ہیں. اسی طرح ہمارے بچوں میں اور ہم میں چڑچڑا پن بھی اسی لیے آ رہا ہے. ہمارے اسی لیے تو بہت سی چیزیں ہیں جو میڈیکل فیکٹرز ہیں، اور ہماری بہت سی چیزیں ہیں کہ جب ہم نے نیچر سے ڈیویٹ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا انجام کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے کہا کام کرو. آیت نمبر نیکسٹ. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے.
کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت سے ہے، جو اس کی استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ اور پھر اس پہ دیکھیں کوئی پلر بھی نہیں ہے۔ اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، اس سے مراد سورج ہے۔ اور بدلیوں سے ہم نے باکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ اب آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہماری جو کلاؤڈز ہیں اس میں منو پانی ہے، منو، جس کو لے لے کے یہ آسمان پہ اڑتے پھر رہی ہوتی ہیں ہوائیں، اس کو لے لے کے بادلوں کو۔ اور جہاں اللہ ضرورت محسوس فرماتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو برسا دیتے ہیں تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ریزننگ بھی بتا دی کہ یہ نہیں کہ یہ گروتھ کے لیے آپ، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک پودے کو کیا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوئل اور آپ کو واٹر اور سن لائٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی لگائیں۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، فیصلے کا دن یعنی کہ وہ دن جس دن سب جمع ہوں گے، جس دن کس سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج آؤ گے۔ اچھا جی، اب سور ایک انسٹرومنٹ ہے، واللہ یعلم وہ کیا ہے، اور اس کو حضرت اسرائیل لیے گھٹنے ٹکائے بالکل کیئرفلی اللہ کی آواز پہ منتظر ہے کہ اللہ کہے کن، تو وہ اس سور میں اس انسٹرومنٹ میں پھونک ماریں گے، اور وہ جو پھونک ماری جائے گی تو ایک اس میں سے آواز نکلے گی، اور وہ آواز اس کی فریکوینسی اتنی ہوگی کہ جس جس کے کانوں میں جائے گی وہ پھٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کو بھی اگر میڈیکل ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کان ہیں وہ 185 ڈیسیبل سے زیادہ کی جو فریکوینسی وہ شور برداشت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ہو تو انسان کی اپنی باڈی پھٹ پڑتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے میڈیکل ریزن بھی دیا ہے کہ قیامت ایسے آئے گی، اور اس کی آواز بتدریج اونچی ہوگی، اور اس کے بعد دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی فریکوینسی سے سنی جائے گی، یعنی کہ پھر تمام دنیا جو ہے وہ مطلب اس طرح ختم ہو جائے گی۔ اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ فوج در فوج یہ ہے کہ گروپس، جیسے ہم نے سورہ زمر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس جس طرح کی آپ کی سوچ، جس طرح کی آپ کی کمپنی، جو جو چیز آپ کے اوپر حاوی ہوگی، ایمان ہے، سچے دار ہیں، روزے دار ہیں، تو یہ گروپس در گروپ جو ہیں آتے جائیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، یعنی کہ فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، اور وہ زمین میں اتر آئیں گے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سیراب ہو جائیں گے۔ پہاڑ، اب جو پہاڑ تھے، جو اتنے بڑے اسٹرانگ پہاڑ تھے جن کے ہم نے بھی پڑھا کہ اس کے دو حصہ نیچے ہے، وہ سراب ریت ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایک جگہ ہے کہ دھن کی بھی روئیں کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے، گھات، گھات ایسی جگہ وہ کہتے ہیں جہاں چھپے دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرا جائے تو فوراً اس پہ حملہ کر دے۔ تو جہنم کے دروغے بھی جہنمی کے انتظار میں اس طرح بیٹھے ہوں گے، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی نے بلیاں رکھی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بلیاں بڑی گھات میں لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں، ایک دم کوئی چیز ہل رہی ہو یا کوئی چیز ان کو اپنے انٹرسٹ کی نظر آؤ تو پہلے وہ بڑی گھات لگا کے اسے چپ کر کے پھر ایک دم جمپ مار کے اس کو پکڑتی ہیں۔ یہاں سے ویسے مجھے اپنا بلا یاد آ گیا ہے، نکو، اتنے مزے کے وہ چوہا کوئی جا رہا ہے ایک جمپ میں اس کو کیچ کرے گا۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے تھا، آج کلاس شاید لمبی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اسی میں وہ کرنوں صدیوں تک پڑے رہیں گے، ابد اباد وہ جہنم میں رہیں گے، یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہوگی۔ آیت نمبر 24، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو دنیا میں کرتے تھے، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے لوہے محفوظ میں، یا وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوہے محفوظ میں ضبط کر لیا ہے۔ اب تم اپنے کیے
का मजा चखो, हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। अजाब बढ़ाने का मतलब है कि अब ये अजाब दायमी है। जब इनके चमड़े, इनकी स्किन्स गल सड़ जाएंगी तो दूसरी बदल दिए जाएंगी। सूरह निसा में है, जब आग बुझने लगेगी तो फिर भड़का दी जाएगी। इटर्नल रहेंगे। जैसे हमने सूरह कहफ में पढ़ा था कि इंसानों की बॉडी जो है जहन्नम के लिए वो रीडिजाइन होगी। आपको पता है कि हमारी स्किन में पेन रिसीविंग सेल्स हैं। अगर ये टोटल बर्न हो जाए स्किन, तो फिर आपकी बॉडी पे जो मर्जी हथौड़ा भी लगा दे आपको महसूस नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ये पेन अगर आपकी उस गर्मी में, उस जहन्नम में आपकी स्किन जलेगी, अल्लाह ताला दोबारा अता फरमाएंगे ताकि जलने के मजा चखो। यकीनन परहेजगारों के लिए कामयाबी है। फिर अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ताला का अंदाज है कि अहले शकावत के तस्करे के बाद अहले सादत का जिक्र किया जा रहा है और उन नेमतों का बयान किया जा रहा है जो वो भी इटर्नल होंगी। अब क्या बताया जा रहा है जन्नतियों लोगों को लिए? आयत नंबर 32, बागात हैं और अंगूर हैं और नौजवान कवारी हम उम्र औरतें हैं। ये भी हमने पीछे पढ़ा कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला सबको जवान जो है और खूबसूरत बनाकर भेजेंगे। आयत नंबर 34, और छलकते हुए जाम और शराब है वहां, ना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना झूठी बातें सुनेंगे। झूठी बातें, लहवल हदीस, बहुत ज्यादा हमने सूरह लुकमान में भी डिस्कस किया। हर वो बेफायदा चीज जिसका ना नफा है ना नुकसान है, लेकिन आपकी जिंदगी का बेहतरीन वक्त ले जाती है, जिसमें से मेरे सामने इस वक्त सिर्फ मोबाइल आता है इस वक्त। क्योंकि एक जमाना था जब हम नॉवेल शॉवल्स बहुत पढ़ा करते थे और उसी में घंटों घंटों जनाब हमने पूरा खत्म करना है, लेकिन आजकल वही काम आपका ये मोबाइल कर जाता है। आप ऐसी कोई मैसेज चेक करने के लिए सिर्फ देखते हैं और आपको पता ही नहीं चलता आपका 1-2 घंटे, और जिस चीज के लिए आपने फोन उठाया था वो भूल ही जाता, ओहो मैंने तो वो करने के लिए फोन उठाया था। तो वहां पे बेहुदा बातें सुनेंगे, ना झूठी बातें सुनेंगे, ना एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। इनके तो रब की तरफ से उनके नेक अमाल का ये बदला मिलेगा जो काफी इनाम होगा। और इस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान में है, इनका परवरदिगार है। बड़ी बख्शिश करने वाला है, किसी को इससे बातचीत करने का अख्तियार नहीं होगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफे बांध कर खड़े होंगे, ना कोई तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे, वो ठीक बात जबान से निकालेगा। ये दिन हक है, अब जो चाहे अपने रब के पास नेक अमाल करके ठिकाना वाले हम बना ले। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया और चौकन्ना कर दिया, जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफर कहेंगे काश मैं मिट्टी होता। यानी कि जब अपने हौलनाक अजाब को देखेंगे तो ये आरजू करेंगे और बात कहते हैं कि अल्लाह हैवानात के दरमियान भी अदलो इंसाफ के साथ फैसला फरमाएगा। हत्ता कि एक सींग वाली बकरी ने बे सींग के जानवर पे कोई ज्यादती की होगी तो उसका भी बदला दिलाया जाएगा। और इससे फरागत के बाद अल्लाह ताला जानवर को हुक्म देगा मिट्टी हो जाओ, चुनाचे वो मिट्टी हो जाएंगे। और इस वक्त काफिर भी आरजू करेंगे काश वो भी हैवान होते तो आज वो भी मिट्टी हो जाते। अच्छा जी, अब हमारा आज जो हमारी जो किताब है ये कुरान मजीद है, ये एक जिंदा किताब है। और ये जिंदा किताब है, ये किताब हिदायत है, शिफा है, रहमत है। और ये किताब हिदायत है और ये समझने के लिए आई है, अमल करने के लिए आई है, जज़ब करने के लिए। और जज़ब करने के लिए जरूरी है कि इसके साथ ठहर ठहर कर मामला किया जाए। बाद औकात एक ही आयत आप इतनी बार पढ़ते हैं कि रात खत्म हो जाती थी। हजरत अबू जर कहते हैं कि रात की नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मुकाम पर पहुंचते थे, अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको माफ कर दे तो तू गालिब और दाना है। और आप कहते हैं कि इस आयत को पढ़ते थे और कई दफा ये आयत को दोहराते जाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये किताब जिंदा किताब है। जब यहाँ पर जो आयत आए उस हिसाब से दुआ मांगा करें। जहां जन्नत का जिक्र किया जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस के देख मांगे। जहां अजाब से पनाह की दुआ की जाए, जहन्नम का जिक्र किया जाए, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार कहा जाए। अब आप ये देखिए कि हम एक इम्तिहान में हैं। हमारे इम्तिहान के 3 हिस्से हैं। नंबर 1,
اس کی سوچ کو دیکھا جائے گا، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری گفتگو کو پرکھا جائے گا، ہماری کنورسیشن آپس میں کیا ہوتی ہے. سوچے، آج ہی سوچے میں نے کس سے کیا کیا بات کی تھی. پھر تیسرا، اس کے ایکشنز، اور پھر یعنی کہ عمل کیا تھا. پھر ایکشنز بھی دو طرح کے، ایک اس کی ذاتی زندگی میں اور دوسرا معاملہ. اور ان سب چیزوں کے بارے میں کل ہم سے سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا. ہماری سوچیں، ہماری خواہشات، ہمارے احساسات، ہماری فکریں، ہمارا غم، ہماری گفتگو کے موضوعات، ہمارے اعمال کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان اور دل دیے ہیں، ان کو ہم کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. بڑے خوبصورت لمحے میں ہم داخل ہیں، اور میں یہ کہوں گی وی آر دا چوزن پیپل، الحمدللہ، کہ ہم قرآن کی ذکر، اللہ کے احکام کو جاننے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اف میرے اللہ، امیجنیشن میں لے کے تو آئے، میں اللہ کو یاد کروں گا، اللہ مجھے یاد کرے گا، میری اتنی اوقات، میری اتنی حیثیت. حدیث میں آتا ہے جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے بیچ بیٹھ کے یاد کرتا ہے، تو میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا، تو وہ پھر بتاتے ہیں، اور ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گفتگو کے گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا. اتنے میں ایک فرشتہ بیچ میں سے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص تو بس ایسے ہی آ گیا تھا بغیر کسی ارادے اور نیت کے، اور یہ تو اللہ کے بیٹھنے والے ہیں، اور یہ تو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اور یہ بغیر ارادے کے بیٹھ گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس کو بھی بخش دیں، اس کو بھی رحمت کا حصہ ملے گا جو باقی لوگوں کو ملتا ہے. تو اللہ کے نام پر قائم کی ہوئی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں، جن میں اکٹھا بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اسے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہ مجلسیں مبارک ہوتی ہیں، فرشتے سے ڈھانپ لیتے ہیں. اس لیے ان مجالس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اور اللہ کی رحمت سے اس وقت جو ہماری زوم کلاس چل رہی ہے، اور اس کو دنیا کے بہترین بہت سی جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے، مطلب پاکستان کی ڈفرینٹ شہر ہیں، دبئی ہے، اور یہ انگلینڈ ہے، اور واللہ عالم کون، یہ جتنے بھی سب لوگ ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے. آپ سوچیں اس ادب کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ بیٹھے کہ ان کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے اس جگہ کو. اور جو بھی خبریں ہیں جو ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائی جا رہی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اب ہم سورہ نازعات شروع کریں. سورہ نازعات، نازعات نزع سے، نزع کے معنی ہوتے ہیں سختی سے کھینچنا. اور پھر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم. نزا کے معنی سختی سے، اور غرقن ڈوب کر، یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے. اور فرشتوں کی صفت ہے، فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں جسم کے اندر ڈوب کر. بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی کہ مومن کی جان، جو مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی ہو. اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، یعنی کہ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیر رہے ہوتے ہیں جیسے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا ہوتا ہے. یا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کے آسمان سے اترتے ہیں. پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان اس کی سن کن نہ لے.
یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت جلدی سے کام کرتے ہیں. پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی کہ اللہ نے جو کام فرشتوں کو سپورٹ کیا ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں تو انہیں بھی مدبر کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. جس دن کانپنے والی ہانپنے والی جس دن کانپنے والی کانپے گی، یہ نفخہ ہے جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اس کے ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی. یہ دوسرا نفخہ ہوگا جسے سب لوگ زندہ ہو کے قبروں سے نکل آئیں گے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا. واللہ عالم. بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، اور جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی، قیامت کی سختی کی وجہ سے دل ہول رہے ہوں گے اور نگاہیں نیچے ہوں گی. آیت نمبر 10 کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی جبکہ انہوں نے ان کے رب نے ایک پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اسے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو اور چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. بس اسے بڑی نشانی دکھائی، تو نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا تم سب کا رب میں ہی ہوں. تو سب بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. یہ فرعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے جو بہت دفعہ ہم پچھلے سپاروں میں بتاتے آ رہے ہیں. آیت نمبر 26 بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. ڈر لگا ہمیں؟ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ حاصل کی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہوگا. اچھا، ہم نے عبرت حاصل کی. یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے، اس لیے میں نے اس کی بتائی آپ کی. اس کی جو خاص خصوصیت یہ زندہ کتاب ہے، اور یہ اس کی آیات میں یہ اتنی میجیکل ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آج ابھی اسی وقت ہمارے لیے اتری. کیا ہم نے عبرت پکڑی؟ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا. اللہ کرے غور و فکر کرو. آسمان کی پیدائش، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو رہائش کے قابل بنایا. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. ہم نے پڑھا نا زمین وائبریٹ کر رہی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرار ڈالا، اور یہاں جو ہموار بچھا دی اس کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنایا. جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا. زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑا تاکہ زمین نہ ہلے. آیت نمبر 31 اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کاٹ دیا. یہ سب تمہارے اور تمہاری جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کی ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا ہوگا. نفس کی خواہش، نفس کو معبود بنانا. پلیز اس رمضان کم از کم یہ کنسپٹ کلیئر کر لیں. ہم سوچتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے گھر میں کوئی بت نہیں ہے. پلیز چیک کر کے دیکھیں، ہمارے گھر کوئی بت نہیں ہے، لیکن وہ بت جو ہم سب کے اندر ہے دل کی شکل میں. اللہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ نماز پڑھو، تلاوت کرو، اپنے اخلاق درست کرو. دل کیا کرتا ہے؟ سوئے جاؤ، کھاتے جاؤ، نافرمانی کرتے جاؤ. تو ہم کس کی بات سن رہے ہیں؟ تو ہم نے دلوں کو معبود بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کے شیطان سے، اس موبائل کے شیطان سے اور ابلیس
से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला इसकी पनाह से, अल्लाह ताला तेरी इससे इन सब से हम पनाह मांगते हैं, आमीन। तो इसका ठिकाना जन्नत ही है। लोग आप लोग आपसे क़यामत का वाक़या होने का वक़्त दरियाफ्त करते हैं। आपको इसके बयान करने से क्या ताल्लुक? इसका इल्म की इंतहा तो अल्लाह की जानब है। आप तो सिर्फ से डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हैं। जिस रोज ये इसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे। सूरह आबसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। वो तर शुरू हुआ और मुंह मोड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि इसके पास एक नाबीना आ गया था। इसकी आबसा, ये जो लफ्ज है आबसा, इसका मतलब क्या है? आबसा से मुराद है बेतवजी। ठीक है जी। ये आबसा जो चेहरे पे नागवारी के असरात जाहिर होते हैं, इसे आबसा। और जो तवल्ला है, इसे बेतवजी जो है उसे ताबीर किया गया है। और इसकी बैकग्राउंड क्या थी? इसकी शान नजूल के बारे में तमाम स्कॉलर्स का इत्तेफाक है कि ये हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम के बारे में नाजिल हुई थी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और कुरैश उस वक्त जो थे ना, बड़े एलीट क्लास के जो सरदार थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और अचानक इब्ने मखतूम जो नाबीना थे तशरीफ लाए और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ नागवारी महसूस की और कुछ बेतवजही सी बरती, और वार्निंग के तौर पे फौरन इन आयात का नजूल आ गया। और कहते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इब्ने मखतूम थे, वो जब आपके पास आए तो आपको नहीं पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं और आप किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ी मासूमियत से ये कहा, या रसूलल्लाह मुझे सीधा रास्ता बताइए। और एक रवायत में आता है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे वो इल्म सिखाइए जो अल्लाह ने आपको सिखाया। लेकिन आप चूंकि बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए आपने इनकी तरफ तवज्जो नहीं की और थोड़ा सा आपको नागवार गुजरा। आबसा चेहरे पे नागवारी के लिए है, और तवल्ला मुंह को उसकी तरफ से ना करना, रुख ना करना। ये ऐसी हरकतें हैं, अपनी एवरीडे लाइफ में देखें कि जब हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हमारा अखलाक कैसा होता है। हमने जब किसी को इग्नोर करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। वो हमसे कोई बात कर रहा होता है, मुंह फेर लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक की बुलंदी पे फाइज थे और आप लोगों के लिए नमूना थे, रहनुमा थे, अगर आपसे एक छोटी सी कोई बात हुई और वो बात भी लोगों के लिए मिसाल बन जाती, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फौरन आयात उतार दी कि आपके पास कोई शख्स भी आए, किसी भी हैसियत का है, अगर वो दीन से मोहब्बत के लिए आया है तो आपने उसकी तरफ तवज्जो करनी है। और यकीन जाने कि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे इस वक्त एबीआई याद आ रही थी। एबी, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके हमें सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फहम अता फरमाए और दीन के रास्ते पे चलाए। आमीन। थैंक यू। तो और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद आपसे जरूर इंशाल्लाह ताला आपसे डिटेल बात करूंगी। और बस मसरूफियत ऐसी होती है कि मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं डिटेल बात कर सकूं, लेकिन यकीन जाने आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे भी आप आयत नंबर प्यारी 4। लगती है। और मैं सारे मेंबर्स को कहूंगी कि आई एम सॉरी अगर आप नहीं नहीं लोगों नहीं नहीं, को प्लीज आप सॉरी जबरदस्ती। मत कहिए। मैंने तो ये सूरह अबसा में यही बात तो बता रही हूँ कि आपको तो दीन से मोहब्बत है, दीन जी। से आप दीन सीखना चाह रही हैं। हम्म। और ये हमारे लिए बड़ी, मैं कहती हूँ, आप, मैं तो आपको कहती हूँ, आप हमारे लिए जन्नत का टोकन है। और आप दीन सीख गई और आपने आगे हमारे लिए गवाही दे दी, तो मुझे बताएं और हमें क्या चाहिए। जी। अच्छा जी। बहरहाल अल्लाह ताला इसको भी ना कहे कि ये बंदा बड़ा सेल्फिश हो रहा है, सब इसलिए आपसे मोहब्बत करें। बहरहाल हम कुरान वाले आपस में कुरान की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं।
جی آیت نمبر 4، یہ یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف سے تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور ڈر بھی رہا ہے تو اسے بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے، یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا پاک صاف ہیں، ایسے ہی لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہے۔ اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا، اسے ایک نطفے سے، پھر اندازے پر رکھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اپنی اوقات دیکھیں۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ، یعنی کہ ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ آپ دیکھیں، یہ بھی آپ ہی کے لیے میں آپ کو اسپیشل کر رہی ہوں کہ دگنا اجر جی ہے جتنی آپ کوشش کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی حقیقت دیکھو، تم پیدا کہاں سے ہوئے، ایک مچھینٹ سے، اس ایک نطفے سے، پھر اندازے پہ رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، یعنی کہ خیر اور شر کے راستے اس کے واضح کر دیے، اور بات کہتے ہیں اس سے مراد ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ، لیکن پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔ پھر اسے موت دی، پھر قبر میں دفن کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں دفن کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کا جسم بالکل ایک پھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس میں سے پیپ نکلتی ہے، کیڑے اس کو کھانے لگتے ہیں، اور سارے جسم کے گوشت پوشت ہڈیاں سب اندر گھس کر چاٹ جاتے ہیں، انسان کے جسم سے ایسی اسمیل اٹھتی ہے کہ کوئی اس کے پاس پھٹک نہ جائے، اگر وہ دفنایا نہ جائے اور زمین کے اوپر ہو تو کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اللہ کا شکر، یہ عزت دی ہے کہ فوراً دفنا دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کا گزر ہوا ہے کسی مردار جانور کے اوپر سے، یا کوئی چوہا مرا ہوا پڑا ہو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اف کتنی اسمیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ ڈھانپا ہوا ہے، قبر ایک نعمت ہے، وہاں جس کو دفنایا جاتا ہے، اگر انسان اپنی انتہا دیکھ لے نا اس کا تکبر ختم ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو بھولے ہی رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور نوازتے ہی جائیں گے۔ پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا، ہرگز نہیں۔ اس نے اب تک اللہ کی حکم کی بجاوری نہیں کی۔ آیت نمبر 24، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا، تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، قیامت کو ساہا بہرا کر دینے والا اس لیے کہا گیا کہ انتہائی سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں اور باپ سے، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون، یعنی کہ وداؤٹ سرکمسیجن ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس طرح شرم گاہوں پہ نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت فرمائی، لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ آیت نمبر 38، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پہ سیاہی چڑی ہوگی، اور یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़न नजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। इस सूरत में बतौर खास क्यामत की मंजर कशी की गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको ये बात पसंद है कि वो क़यामत को इस तरह देखे जिसे आंख से देखना होता है, तो इसे चाहिए कि ये सूरह तकवीर जो है इसको गौर और तवज्जो से पढ़े। कहते हैं जिस तरह सर पे अमामा लपेटा जाता है, जिस तरह पगड़ी लपेटी जाती है, इसी तरह सूरज के वजूद को लपेट कर फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी रोशनी अज खुद खत्म हो जाएगी। क्यामत वाले दिन, हदीस का मफहूम है, क्यामत वाले दिन चांद और सूरज लपेट दिए जाएंगे, और बाद रिवायत में आता है कि लपेट कर इन दोनों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, ताकि मुशरिकीन मजीद जलीलो ख्वार हो जो इनकी इबादत करते थे। अब अब मैं पढ़ती जाती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास फिर थोड़ा ही है। तो आप ये देखें कि ये क्यामत का नक्शा खींचा जा रहा है। जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, और जब 10 माह की हामला ऊंटनियां खुली फिरेंगी। एक्चुअली अरबों में ऊंट ऊंट बड़ी कीमती चीज है। ऊंट अभी भी बड़ी कीमती चीज है और बड़ी नफीस चीज है। तो जब क़यामत बर्पा होगी, ऐसा हौलनाक मंजर होगा, अगर उनके पास इस किस्म की कीमती ऊंटनियां भी होंगी तो इसकी भी परवाह नहीं करेगी। अब आप सोचे, क़यामत आ जाएगी तो आप क्या ले लेके बाहर फिरेंगे। कल मैं किसी अफ्तारी में गई थी, तो हमारी कुछ जानने वाली जो थी वो अमेरिका गई हुई थी। तो बता रही थी कि हम अपने कमरे में सोए हुए थे, बैठे हुए थे, तो एकदम कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। और शॉर्ट सर्किट हुआ और वो ऊपर वाले कमरे में हुआ। और ऊपर वाले कमरे में हुआ तो पूरा घर ने एकदम आग पकड़ ली। और वो आग क्या पकड़ी कि वो ऊपर वाला एकदम आग लग गई, और वो आग से वो छत फट गई, और वो छत से नीचे। और ये सब बाहर भागे, और वो सिर्फ एक आवाज थी उस वक्त उनकी, जो उनके जो भी बड़े थे, कि डॉक्यूमेंट्स पकड़ लो, और कुछ पकड़ो ना पकड़ो, डॉक्यूमेंट्स पकड़ लो। तो कहते हैं कि हम वो करके वो बाहर निकले, वो घर आन ही आन में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जल के राख हो गया। अब वो जल के राख हुआ या जितना भी नुकसान हुआ, कहने की बात है कि जब आपके पास एक्सपेंसिव, जब क़यामत का वक्त आएगा तो आप क्या सोचेंगे कि आप जाके लॉकर से फटाफट अपना ज्वेलरी निकाल के ले आएंगे, या फटाफट पहन लेंगे कि मरने से पहले जरा पहन लूं मैं। आयत नंबर 5, जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, और जब समुद्र भड़काए जाएंगे, और जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई, और जब नामे अमाल खोल दिए जाएंगे, और जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी, ऐसे उधेड़ी जाएगी जिस तरह छत उधेड़ी जाती है, जब जहन्नम भड़काई जाएगी, और जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी, तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ लेकर आया होगा, क्या लेकर आया होगा, क्या करेंसी, क्या एंट्री, क्या वो आपके नेक अमाल, आपकी कुरान की तलावत। ये दो चीजें हैं जो हमें सेव कर सकती हैं, आपके नेक और साले अमाल। मैं कसम खाता हूँ, पीछे हटने वाले, चलने फिरने वाले, छुपने वाले सितारों के, और रात की जब जाने लगे और सुबह की जब चमकने लगे, यकीनन ये एक बुजुर्ग रसूल का कहा हुआ है। इससे मुराद है जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले अल्लाह के नजदीक बुलंद मर्तबा, जिसकी आसमानों में अताअत की जाती है, अमीन है और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है। उसने इस फरिश्तों को आसमान के खुले किनारे पे देखा भी है। अब ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा उनकी असल हालत में देखा था, जिनमें से एक यहाँ जिक्र है, और ये इब्तिदाई नबूवत का वाक़या है। और उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, जिन्होंने आसमान के किनारों को भर दिया था। और दूसरी दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पे देखा था, जिसकी तफसील हम सूरह नजम में पढ़ चुके हैं। और ये गैब की बातों को बतलाने पे बखील भी नहीं। और ये कुरान
شیطان مردود کا کلام نہیں، استغفر۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پہ چلنا چاہے۔ تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفطار۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب واذا الکواکب انتصرت۔ جی معاف کیجیے گا، وہی بات ہے، آئی سیٹ میری کم ہے، کوئی زیر زبر اعراب میں کوئی غلطی نہ کر جوں، اس لیے میں اوائڈ کر رہی ہوتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد میں اینک اینک لگاتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، یہ بھی قیامت کا بیان ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو دیکھے تو یہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اس کو پڑھ لے۔ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ اب کیونکہ میں نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ آیات ہے جو سائنس کو چیلنج کرتی ہیں، اب زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور پانی اس کے اندر چلا جائے گا، اور جو سمندر ہوگا اس میں بھی کریک ہو جائے گا۔ زمین کے اندر لاوا ہے، اور جب پانی اس میں جائے گا تو وہ گرمی کی وجہ سے وہ گیسیں بن جائے گا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، پھر زبردست دھماکے ہوں گے، اندر باہر برابر ہو جائے گا۔ زمین کا کور جس کو ہم جان نہیں سکے اس کے اندر کیا کیا ہے، قیامت کے دن اس کے اندر سے کیا چیز نکلے گی وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر شخص نشے کی حالت میں ہوگا، مدہوش ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ قیامت کی جو ہے وہ سٹیجز اور تمام چیزوں کو کلیئر کٹ بیان کیا گیا ہے، پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ قیامت کا کیا سین ہوگا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور سب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، قبروں سے مردے نکل آئیں گے، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی کہ اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ ہم نے سورہ یاسین میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ ما قدمت و اخرت۔ انسان کو اپنے تمام کیے دھرے کا علم ہو جائے گا، جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھوڑے والے عمل سے مراد اپنے پیچھے اپنے کردار اور عمل کے اچھے یا برے نمونے تھے جو وہ دنیا میں چھوڑ آیا تھا، اور لوگ ان نمونوں پہ عمل کرتے تھے۔ یہ نمونے اگر اچھے تھے تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پہ جو لوگ عمل کریں گے اس کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ آیا تو جو بھی اس کا اپنائے گا اس کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ اور یہ اس کے لیے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ دنیا میں پہلا قتل قابیل نے کیا تو اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس نے برے عمل کا رواج ڈالا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس رمضان میں ہم نے محنت کرنی ہے باقیات الصالحات میں، وہ اعمال جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں گے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم، اور تیسرا آپ کی نیک اولاد۔ آیت نمبر 6، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک، پھر درست اور برابر بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسٹ لک ایٹ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ نے کبھی غور کیا اپنی جسم پہ کہ آپ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے کبھی اسکیلیٹن دیکھا ہو، دیکھا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اگر ہم اسکیلیٹن دیتے ہیں تو کتنا ہم ایک دوسرے کو ہیبت ناک شکلیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہماری اسکن اوپر چڑھائی، پوری جیسے آپ کو کور کر دیا، جیسے آپ جہاز میں جاتے ہیں نا تو اپنے بیگ کو لیمینیٹڈ اس میں کر دیتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری اسکن سے ہمیں لیمینیٹ کر دیا۔ آپ کے سر، پاؤں، ہاتھ، آنکھیں ہموار ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی پراپر آپ کے جو کان ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کان سے ہم سنتے نہیں ہیں، یہ بیلنسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کی جو، اگر آپ کی چال میں اگر کوئی خرابی آ رہی ہے، بیلنس نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے اپنے کان چیک کرائیں۔
कि कहीं कानों में मसला तो नहीं है। आप आंखें देखें कैसे बराबर रखी, नाक कैसे दरमियान में एक खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने रखा, होंठों की प्लेसमेंट देखें एक दूसरे के ऊपर फिट बैठे हुए हैं। अनाटॉमी पढ़े तो हम देखें कि इंसान का जिस्म एक मुकम्मल पैकेज है। इसके अंदर आप देखें लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स कैसे अल्लाह ताला ने फिट किए हुए हैं। हर शख्स की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इवन बहन भाइयों की भी मुख्तलिफ है। ये कौन है, ये कौन है जो इतने जबरदस्त तरीके से नक्शो निगार बना रहा है, इतनी वेरिएशन। अपने बहन भाई भी आपस में कितनी वेरिएशन, और उसको छोड़े पीछे जो हमने पढ़ा था पोर पोर, इवन सबके फिंगरप्रिंट्स तक जुदा जुदा है। हाइट नंबर 9, हरगिज नहीं बल्कि तुम तो जजा और सजा के दिन को झुठलाते हो। यकीनन तुम पे निगहबान इज्जत वाले लिखने वाले मुकर्रर हैं, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। यकीनन नेक लोग जन्नत के ऐशो आराम और नेमतों में होंगे, यकीनन बदकार लोग दोजख में होंगे। बदले वाले दिन इसमें जाएंगे, वो इससे कभी गायब न होने पाएंगे। तुझे कुछ खबर भी है कि बदले का दिन क्या है? मैं फिर कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम जजा और सजा का दिन क्या है। और वो है जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी का मुख्तार ना होगा। तमाम तर अहकामात उस रोज अल्लाह ताला के ही होंगे। यानी कि दुनिया में अल्लाह ने आर्जी तौर पर आजमाने के लिए इंसानों को कमो बेश के कुछ फर्क के साथ कुछ इख्तियारात दिए हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन तमाम अख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पी हजरत सफिया और अपनी साहबजादी हजरत फातिमा को फरमा दिया था, और बनी हाशिम और बनी अब्दुल मतलब को भी वार्न किया था कि तुम अपने नफ्सों को आग से बचाओ। अल्लाह की कसम है तुम्हें अल्लाह से बचाने का कोई अख्तियार नहीं रखता। सूरह मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, पहले लफ्ज में ही इस सूरत का नाम आ गया। बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। बात ने इसे मक्की और बात ने इस सूरत को मदनी करार दिया है। और इसकी शान नुज़ूल में रवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो अहले मदीना नाप तोल के लिहाज से खबीस तरीन लोग थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, जिसके बाद उन्होंने अपने नाप तोल सही कर ली। और एक और कौम भी थी जिसपे नाप तोल की वजह से अजाब आया था। कौन सी कौम थी? हजरत शुएब। बिल्कुल जी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। और डंडी मारना, थोड़ी चीज कमी करना। आप ये देखें कि जितनी भी हमने कौमों के हवाल पढ़े, वो नमाज रोजा हज ज़कात से उनके ऊपर अजाब नहीं आए। उनके अजाब आए थे जब उन्होंने हकूकल आबाद में जुल्म करना शुरू किया। और नाप तोल इतना बड़ा जुल्म है कि हम लोग यहाँ पे अपने अपने राइट्स की तो हमें बहुत अवेयरनेस है, पर हमें अपनी ड्यूटीज की अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे लोग अपनी अपने राइट्स के लिए तो स्टैंड कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी ड्यूटी क्या है। और ये नाप तोल एक बहुत वसी लफ्ज है। वसी इस हिसाब से है कि ये आम माशरे की बेईमानी की रविश पे गिरफ्त करती है सूरत। जो कारोबारी लोगों में बकसरत पाया जाता है कि अपने लिए तो पूरा नाप कर तोल लेते हैं, मगर दूसरों के लिए वो पैमाना अख्तियार करते हैं नहीं करते। और अदलो इंसाफ का तकाजा है कि जो बात कोई अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। तो बहरहाल आप ये देखिए कि ये आपके जो आपकी पोस्ट है, जिस चीज पर रहा है, वो उसको आपने उसको हक से निभाना है। बहरहाल चलते हैं आगे कि जब लोगों से नाप कर लेते तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जीतने का ख्याल नहीं? उस अजीम दिन के लिए जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। अहादीस में आता है कि जिस वक्त रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे तो पसीना इंसानों के आधे आधे कानों तक पहुंचा होगा। और एक रवायत है कि क्यामत वाले दिन सूरज मखलूक के इतने करीब होगा कि 1 मील की मकदार के करीब फासला होगा। और हदीस के रावी हजरत
सलीम बिन आमिर कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मील से जमीन की मसाफत वाला मील मुराद लिया है या वो सिलाई जिससे सुरमा आंखों में डाला जाता है। बस लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होंगे। ये पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक और किसी के लिए बेलगाम बना होगा, यानी कि उसके मुंह तक पसीना होगा। यकीनन बदकारों का नाम है अमाल सज्जीन में है। तुझे क्या मालूम सज्जीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है। उस दिन झुटलाने वालों की बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते रहे, और इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से आगे निकल जाने वाला गुनहगार होता है। सज्जीन, बात कहते हैं सजीन कैद खाना है, मतलब है कि कैद खाने की तरह नहायत तंग मुकाम है। और बात कहती है कि जमीन के सबसे निचले हिस्से में एक जगह है जहाँ काफरों, जालिमों और मुशरकों की रूहें और उनके अमाल नामे महफूज होते हैं। आयत नंबर 13, जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है ये अगलों के फसाने हैं। यूं नहीं, बल्कि इनके दिलों पे इनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। यानी इनके दिल इस कुरान और वही इलाही पर ईमान इसलिए नहीं लाते कि इनके दिलों पे गुनाहों की कसरत की वजह से पर्दे पड़ गए और वो जंग आलूद हो गए हैं। और यहाँ पे गुनाहों की वो स्याही जो मुसलसल इर्तकाबे गुनाह की वजह से उनके दिल पे छा जाती है। ये बात हमने बहुत दफा डिस्कस की। हदीस में आता है कि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता डॉट पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो स्याही दूर हो जाती है। अगर वो तौबा के बजाय गुनाह पे गुनाह किए जाए तो वो स्याही बढ़ती जाती है, हत्ता कि उसके पूरे दिल पे छा जाती है। आप देखिए, हमारा दिल एक फिस्ट के बराबर है, आपकी मुट्ठी के बराबर। तो आप सोचे, हम दिन रात में कितने गुनाह करते हैं और माफी नहीं मांगेंगे तो हमारा पूरा दिल स्याह हो जाएगा। और कुरान ने इसकी रेमेडी भी बता दी। अगर दिलों में जंग लग जाए तो क्या करें? क्या, कौन बताएगा? दो बातें थी, कसरत से कुरान पढ़े, कसरत से कुरान पढ़े, और नमाज और पढ़े। कसरत, फिर दूसरा कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। जजाकला। एक पॉइंट तो आपका ठीक हुआ, दिलों को जंग लग जाता है और दिलों की जंग को दूर करने का अल्लाह ताला ने तरीका बताया। कसरत से तलावत करें और कसरत से मौत को याद करें, तो ये आपका जंग दूर हो जाएगा। हरगिज नहीं ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीनन जहन्नम में झोंके जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जिसे तुम छुटलाते रहे। यकीनन यकीनन नेकोकारों का नाम है अमाल अलीजीन में है। अलीजीन, अलीजीन सजीन के बरक्स आसमानों में या जन्नत में या सिदरतुल मुंतहा या अर्श के पास जगह है जहां नेक लोगों की रूहें और उनके अमाल नामे महफूज होते हैं, जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला हम सबका नाम है अमाल अल्लाह ताला हम अलीजीन में रख। आमीन। आयत नंबर 19, तुझे क्या पता कि अलीजीन क्या है? वो तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रब फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मसहरियों पे बैठे देख रहे होंगे तो इनके शेरों से ये नेमतों की तरोताज की पहचान लेगा। ये लोग सरबमहर रहीकुल मखतूम यस युस्कौना मिन रहीकुल मखतूम, ये लोग सरबमहर खालिस शराब पिलाए जाएंगे। रही कहते हैं साफ शफाफ और खालिस शराब को जिसमें किसी तरह की आमेजिश ना हो, और मखतूम सरबा महर ऐसी शराब जिसकी खुशबू कस्तूरी की तरह। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मोमिन ने किसी प्यासे मोमिन को एक घूंट पानी पिलाया, अल्लाह ताला इसे क़यामत वाले दिन रहीकुल मखतूम पिलाएगा। जिसने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया, अल्लाह ताला इसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी नंगे मोमिन को लिबास पहनाया, अल्लाह ताला इसे जन्नत का सबस लिबास पहनाएगा। अल्लाह ताला हमें तमाम चीजों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 26, जिस पर मुश्क की मोहर होगी, रगबत करने वालों को इसकी इसी की रगबत करनी चाहिए। सूरह साफात में इस जैसी चीज के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। आयत नंबर 27, इसकी आमेजिश तस्नीम की होगी। तस्नीम के मायने बुलंदी के हैं।
तस्नीम शराब की अमेजिश होगी, जन्नत के बलाई इलाकों से एक चश्मे के जरिए से आएगी और ये जन्नत की बेहतरीन और आला शराब होगी। आयत नंबर 28, यानी वो चश्मा जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। गुनहगार लोग ईमानदारों की हंसी उड़ाया करते थे, इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंखें इशारे करते थे, और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे तो दिल लगियां करते थे, और जब इन्हें देखते थे तो यकीनन कहते थे ये लोग गुमराह बेराह हैं, ये इन पे पासबा बनाकर तो नहीं भेजे गए। बस आज ईमानदार इन काफिरों पे हंसेंगे, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे कि अब इन मुनकरों ने जैसा ये करते थे पूरा पूरा बदला पाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इंशिकाक, ये भी क़यामत का सारे मंजर है। इज़ समाउ शक्कत व व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा और उसी के लायक वो है, और जब जमीन खींच कर फैला दी जाएगी, कयामत बर्पा हो रही है, और इसमें जो है इसे वो उगल देगी और खाली कर देगी। क्या उगलेगी? जमीन में क्या होता है? जमीन में खजाने होते हैं, जो खजाने होंगे वो उगल देंगे। जमीन में मुर्दे दफन होते हैं, वो सारे मुर्दे उगल देगी। तीसरे, आपके अमल, जिस जिस जमीन पे जो आपने काम किए होंगे वो उगल देगी कि इस जमीन पे इस स्पॉट पे इस बंदे ने ये काम किया था। आयत नंबर 5, और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और उसी के लायक वो है। ए इंसान, तो अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके इससे मुलाकात करने वाला बन। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो है, जैसे कि एक जगह है कि इंसान तूने जो भी अच्छा या बुरा अमल किया वो तो अपने सामने पालेगा और इसके मुताबिक तुझे अच्छी या बुरी जजा भी मिलेगी। आयत नंबर 7, तो उस वक्त जिस शख्स के दाहिने हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब ये है कि मोमिन का अमाल नामा पेश होगा, इसकी गलतियां भी इसके सामने लाई जाएंगी, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत और फजल से इन्हें माफ फरमा देगा। हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे मैं मुझे आप पे कुर्बान करे, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया गया उसका हिसाब आसान हो गया? कहते हैं कि मोमिन के साथ मामला हिसाब का नहीं होगा, एक सरसरी सी पेशी होगी, मोमिन रब के सामने पेश किया जाएगा और जिसकी पूछगछ होगी वो मारा जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाद नमाजों में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना। नमाज के फरागत के बाद मैंने पूछा, हिसाब यसीर का क्या मतलब है? आसान हिसाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसका अमाल नामा देखेगा और फिर से माफ फरमा देगा। जिससे पूछा गया वो तो मारा गया। आयत नंबर 9, वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। हाँ, जिस शख्स का इमालनामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा वो मौत को बुलाने लगेगा, भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने मुतल्लिकीन में दुनिया में खुश था, उसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर जाना ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका रब उसे बखूबी देख रहा था। आज आप देखें, हमें घरों ने जकड़ा हुआ है। किसी को के ना कुरान क्लास है, वो कहेंगे जी मुझे तो घर में बहुत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, काम होते भी हैं, लेकिन हमें घरों ने चिमट लिया है। हम घरों की आराइश में, इनकी देखभाल में, उन तमाम चीजों में घर के आराम सुकून ने जकड़ लिया है। घर के मटीरियलिज्म ने हमें जकड़ लिया है। घर की चीजों की लगावट ने हमें पकड़ लिया है। जो वक्त हमने आखिरत की तैयारी के लिए लगाना था वो हम घरों को सजाने में लगा देते हैं।
آیت نمبر 14، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کرب سے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں شفق کی قسم۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پہ ظاہر ہوتی ہے، عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ شفق کی قسم، اور رات کی، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم۔ اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مسکن کی طرف جمع ہو جاتی ہے، سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور چاند کی جبکہ وہ بھر جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا، یہ مان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو، ہاں ایمان والوں اور نیک امال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں۔ سورہ بروج، بروج برج، محل کی جمع، برج کے اصلی معنی کواکب، یہ چاند کی جو منزلیں ہیں، اور بعد میں بروج سے مراد ستارے لیے ہیں، ستارے والے آسمان کی قسم، یا بعد کے نزدیک اسے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں۔ بہرحال پڑھتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ یہ وعدہ کون سا؟ قیامت کا دن، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، شاہد و مشہود، شاہد، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ مشہود، عرفہ 9 ذی الحج کا دن، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، یعنی کہ جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں، اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا تھا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم آگے، یہ اصحاب الاخدود ایک واقعہ ہے، یہ اس سلسلے میں ہے۔ یہ آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کیا اور اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا مکان آتا تھا، یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بیٹھتا تھا، اس سے باتیں سنتا تھا، اسے اچھی لگتی تھی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، اسکالرز کہتے ہیں شاید شیر تھا یا سانپ تھا، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے سوچا آج میں پتا کرتا ہوں جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلے میں بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے۔ یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا بیٹا، اب تم فضل و کمال کو پہنچ چکے ہو اور تمہاری آزمائش ہونے لگی ہے، اور اس دور آزمائش میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ اور یہ غلام مادرزاد اندھے یعنی کہ سکن ڈیزیز وغیرہ کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط، اور یہ شرط تھی کہ اس نے بادشاہ کے ایک نابینا صاحب کے لیے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور یہ لڑکا یہی کہتا تھا تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یاب کر دیتا تھا۔
یہ خبر बादशाह तक पहुंची, बड़ा परेशान हुआ और बाद अहले ईमान को तो उसने कत्ल कर डाला. और इस लड़के के बारे में उसने चंद आदमियों को कहा कि इसे पहाड़ की चोटी से जाकर फेंक दो. इसने अल्लाह से दुआ की, पहाड़ में लर्जिश पैदा हुई और जिससे वो सब गिरकर मर गए और अल्लाह ने इसको बचा लिया, लड़के को. सेकेंड अटेम्प्ट बादशाह ने ये की कि उसे कहा कि इसे कश्ती में बिठा के समुद्र के बीच में जाके इसको फेंको. वहां भी उस लड़के ने दुआ की अल्लाह से और कश्ती उलट गई जिसमें सब गर्क हो गए और ये बच गया. फिर इस लड़के ने खुद बादशाह को परस्यू किया. उसने बादशाह से कहा, अगर तू मुझे हलाक करना चाहता है तो इसका तरीका ये है, एक खुले मैदान में लोगों को जमा कर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कह के मुझे तीर मार. बादशाह ने ऐसे किया जिससे वो लड़का मर गया, लेकिन सारे लोग पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए. बादशाह और ज्यादा परेशान हो गया. चुनाच उसने खंदकें खुदवाई और इसमें आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो ईमान से इनहराफ ना करे इसको आग में फेंक दो. इस तरह ईमानदार आते रहे और आग के हवाले होते रहे, हत्ता कि एक औरत आई जिसके हाथ में एक बच्चा था. वो जरा सी झिझकी. अब वो तो बेचारी झिझकी क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से डर रही थी. तो वो बच्चा बोल उठा, अम्मा सबर कर, तू हक पर है. और कहते हैं माँ को जन्नत दिखाई गई थी. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला इस वाक़े से, अल्लाह ताला कहते हैं हमारा ईमान कितना स्ट्रांग है. हम तो जरा थोड़ी सी आजमाइश आती है तो फटाफट छोड़ देते. सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग थी, वजू नहीं हो रहे थे, कहते छोड़ो यार क्या वजू करना है, क्या नमाज पढ़नी है, इतनी ठंड है. हमारी तो आजमाइश यहीं पे पक हो जाती है. तो यहाँ पे देखें कि ये ईमान वाले थे, इनके साथ क्या आजमाइश हुई अल्लाह ताला ने इनके साथ. अल्लाह ताला ने फिर उनको क्या अजर इंशाल्लाह ताला देंगे. आयत नंबर 11, बेशक ईमान कबूल करने करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए वो बागात है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं. यही बड़ी कामयाबी. यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है. वही पहली मर्तबा पैदा करता है, वही दोबारा पैदा करेगा. वो बड़ा बख्शिश करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला है. अर्श का मालिक अजमत वाला है, जो चाहे इसे कर गुजरने वाला है. तुझे लश्करों की खबर भी मिली, यानी फरौन और समूद की, और कुछ नहीं बल्कि काफिर तो जुटलाने में पड़े हुए हैं. अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे हुए है. बल्कि ये कुरान है बड़ी शान वाला, लोहे महफूज में लिखा हुआ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वस्समाई वत्तारिक वमा अदरका मत्तारिक. कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की. तुझे मालूम ही है कि वो रात को नमूदार होने वाली चीज क्या है. वो रोशन सितारा है. कोई ऐसा नहीं जिस पे निगहबान फरिश्ता ना हो. इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया. वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया. अब यहाँ पे आप देखते हैं, उछलता पानी, इसे पता चलता है, साइंस इस चीज को डिक्लेयर करती है कि वो पानी बड़े प्रेशर से आता है जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है. ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी, ये अल्लाह की कुदरत है. और कहा जाता है कि पीठ मर्द की और सीना औरत का, और इन दोनों के पानी से इंसान की तख्लीक होती है, क्योंकि दोनों मिलकर एक ही बन जाते हैं. अब सूरह तारिक. तारिक क्या है, जिसके लग़वी मायने है रोशन सितारा. मुराद है खटखटाने के. लेकिन तारिक रात को आने के लिए इस्तेमाल होता है. सितारों को भी तारिक इसलिए कहा जाता है कि दिन को छुप जाते हैं और रात को नमूदार होते हैं. यानी हर नफ्स पर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके अच्छे बुरे अमल लिख रहे हैं. और बात कहते हैं इंसानों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं. और इंसान की हिफाजत के लिए भी इंसान के आगे पीछे फरिश्ते होते हैं, जिस तरह कॉल और फेल लिखने वाले होते हैं. हजरत खालिद अदवानी कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार सकीफ में कमान या लाठी के सहारे पे खड़े देखा. आप इनके पास इनसे मदद हासिल करने आए थे. मैंने वहां आपसे सूरह तारिक सुनी, मैंने इसे याद किया, और हालांकि मैं भी मुसलमान नहीं हुआ था. फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से नवाजा और इस्लाम की हालत में मैंने इसे पढ़ा. और हजरत मुआज ने एक मरतबा मगरिब की नमाज में सूरह बकरा और निसा पढ़ी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो फरमाया कि तू लोगों को फितने में डालता है, तुझे यही काफी था कि सूरह तारिक पढ़ता. सूरह तारिक या वशम्स ऐसी जैसी सूरतें पढ़ता.
کہنے کی بات ہے کہ قرات جو ہے وہ لمبی لمبی نہیں کرنی چاہیے. بے شک وہ اسے پھر لانے پہ قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 9. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار. بارش والے آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے. یہ ہنسی کی اور بے فائدہ کی بات ہے. البتہ کافر داؤ ہاتھ میں ہے اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے. آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے اور کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے. کسی کے ساتھ دکھ درد آپ بانٹ لیتے ہیں. آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں لوگ رشتہ دار آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف آپ ہی سہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ان کو ساتھ آپ کو غم اور دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے جب کوئی فوتگی کا معاملہ چلتا ہے یا کوئی تکلیف کا موقع ہوتا ہے تو سارے رشتے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے اپنے کے لیے دعا کریں، مل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں. اور اب آپ سوچیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اتنی سخت انزائٹی لیول ہوگا اور انسان کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوگی. اس کو آپ امیجن کریں، آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ جا کے آپ کا سامان کھولا جا رہا ہے اور کپڑے اٹھا کے چھان چھان کے آپ کا مطلب وہ چیک کرتے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ نے کوئی چیز ایسی ڈالی لیکن پھر بھی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کس چیز پہ روک دیں اور کیا چیز نکال دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ امتحان آپ اچھے سے اچھا دیں پھر بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے. آئے پتہ نہیں کیسے نمبر آئیں گے. اور جب تک انتظار رہتا ہے ایک آپ عجیب سی بے چینی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے نمبر آئیں گے. اب یہ ایک بڑے امتحان کی بات کی جا رہی ہے. دنیا کا ایک پرچہ نہیں، ساری زندگی کے پرچے، ساری باتیں، تمام آپ کس نیت، کس ارادے، کس جذبے کے ساتھ آپ نے کوئی کام کیا، ہر چیز کی جانچ پڑتال ہوگی. آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے موقع پہ ہم اتنا ڈر سہم رہے ہوتے ہیں، امتحان پہ یا کسی بھی چیز پہ. اور جن دنوں کووڈ تھا، مجھے یاد ہے کہ میرا کووڈ کا ٹیسٹ ہونا تھا تو میں اتنا ڈر رہی تھی، اللہ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، نیگیٹو آتا ہے پازیٹیو آتا ہے. اسی طرح آپ کی دنیا کے بھی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کس طرح ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا آیت نمبر 9 میں، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، بڑا لرزانے والا آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ ایسے عمال کرا لے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا پھر راہ دکھائی، جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کے سیاہ کوڑا کر دیا. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی. آپ دیکھیں جب بھی اللہ کی تسبیح ہم کرتے ہیں تو وہ ہم سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. تو میں نے کہا نا یہ زندہ کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آیت جیسی آتی ہے اس کا اسی طرح حق جو ہے وہ ادا کریں. یہ صورت مکی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. اس کا بھی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. اور آیت نمبر 1 سے 5 میں توحید کے دلائل کو ایک فقرے میں سمیٹ دیا، اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی، کیونکہ تسبیح کی صدائے بازگشت پوری کائنات میں گونج رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات کی یاد دہائی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب ہے، تدریج ہے. جس طرح زمین کی ہر چیز اور نباتات ایک خاص مدت میں گنجان سرسبز ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی تخلیق، تقدیر
अल्लाह हदायत से नवाजता है और पूरी जिंदगी को आसानी से गुजार सके जिसके लिए वो पैदा किया गया है। इंसान की जिस्मानी और अकली सलाहियतें भी एक तदरीज के साथ कमाल को पहुंचती हैं। ये ऐसे मनाजर है कि हर शख्स अपनी आंखों से, अपनी कुदरत से अल्लाह की करिश्मा साजियां देखता है कि कैसे इंसान बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा होता है और फिर किस तरह दोबारा ओल्ड एज में आता है। अब अल्लाह को यहाँ पे जो हमें अमली सबक मिलता है कि अल्लाह को उन नामों से पुकारें जो पाकीज़ा है, मौजू है। कोई और दूसरा नाम ना लें जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी का हो। अल्लाह के लिए मखलूकात या मखलूकात के लिए अल्लाह का नाम लें। जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो अदब से लिया जाए। और कहते हैं ना, अल्लाह का नाम बाथरूम में ना लिया जाए। कोई गुनाह या हराम करते हुए आप अल्लाह का नाम ना लें। और ऐसे लोगों के सामने अल्लाह का नाम ना लें जो बिदत जाते हो ताकि वो अल्लाह के खिलाफ बोलें, तो ये बेहुरमती है। और ऐसी मजलिस में जहाँ बेहूदियां हो रही हों, शैतानी अमल हो, वहां अल्लाह का नाम ना लिया जाए। इमाम मालिक कहते हैं कि जब कोई साइल मांगता तो ये ना कहते कि अल्लाह देगा, कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया तो मैं नागवारी के मौके में उसको अल्लाह का नाम दे दूं। तो आप ये देखें कि हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हम हमसे कोई मांगने आता है तो हम कहते हैं जी अल्लाह देगा। दे आप नहीं रहे तो आप अल्लाह को दरमियान में क्यों ला रहे हैं? तो यहाँ पे एक और बात समझाई जाती है, बच्चों को नमाज के लिए बुलाते हैं और अल्लाह से डरा के बुलाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाएं। अल्लाह की कुदरतों नेमतों से उनको एसोसिएट करें। खुशकुन तसव्वुरात बच्चों के ज़हन में डालें कि वो अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के शुक्राने के तौर पे नमाज पढ़ें। आयत नंबर 7, मगर जो कुछ अल्लाह चाहे वो जाहिर और पोशीदा को जानता है। हम आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आती थी ना तो जल्दी जल्दी पढ़ते थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, आपके दिल में ठहराना, याद कराना, ये अल्लाह का काम है। आयत नंबर 9, तो आप नसीहत करते रहें। अगर नसीहत कुछ फायदा दे, डरने वाले तो नसीहत लेगा, हाँ बदबख्त इससे गुरेज करेगा जो बड़ी आग में जाएगा, जहां पर ना वो मरेगा ना जिएगा बल्कि हालत नजा में पड़ा रहेगा। बेशक फला पाली जो पाक हो गया और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बहुत बेहतर, बहुत बका वाली है। ये बातें पहली किताबों में भी हैं, यानी इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह गाशिया। हल आता का हदीसुल गाशिया, क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क़यामत की खबर है? बात रवायत में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरह जुमा के साथ सूरह गाशिया भी पढ़ते थे। गाशिया से मुराद क़यामत है, इसलिए इसकी हौलनाकियां तमाम मखलूक को ढांप लेंगी। वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, और उस दिन बहुत से चेहरे जलील, मेहनत करने वाले, थके हुए और दहकती आग में जाएंगे और नहायत गर्म चश्मे का पानी इनको पिलाया जाएगा। इनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाना ना होगा जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा और आसूदा आसूदा हाल होंगे। यहाँ पे दो करेक्टर्स बताए गए। एक वो करेक्टर जो नाफरमान था, नासिया, थक कर चूर होना, और दुनिया में अमल करके थके होंगे, यानी कि बहुत अमल करते होंगे लेकिन वो अमल बातल और बिदात पे मबनी होगा, जिसकी वजह से वो जहन्नम के अहल बनेंगे। और फिर उनकी मेहमानी बताई जा रही है कि कैसे उनको खौलता हुआ पानी और कांटेदार दरख्त उनको खिलाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला के हिकमत है, साथ ही अल्लाह ताला जहां हमें इन चीजों को दिखा के जहन्नम से डरा रहे हैं ताकि हम अपने बुरे अमाल से बाज आए, फिर अल्लाह ताला खुशखबरियां भी दे रहे हैं। आयत नंबर 8 में कि बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा आसूदा हाल होंगे, अपनी कोशिश पे खुश होंगे, बुलंदो बाला जन्नतों में होंगे जहां कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, जहां बहता हुआ चश्मा होगा जिसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, आप पूरे रखे होंगे और एक कतार में लगे हुए तकिए होंगे और मखमली मखमली सनदे मसनदे फैली पड़ी होंगी। क्या ये ऊंटों को नहीं देखता वो किस तरह पैदा किए गए? अब यहाँ पे खासतौर पे ऊंट का जिक्र क्यों आया? ऊंट का जिक्र इसलिए आया कि ऊंट उस जमाने के सबसे महंगी, जिसको कहते हैं ना, चीज थी। ऊंट पे लोग सवारी भी करते थे
اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اتنا بڑا وجود اور اتنی قوت اور طاقت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑا وجود ہونے کے بعد وہ انسان کے لیے نرم اور تابع ہے. اس پہ جتنا بوجھ لا دو گے وہ اتنی آپ کا ماتحت ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور اس کی اون سے گرمی بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. آیت نمبر 18، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کی طرح کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرح کہ کس طرح بچھائی گئی ہے. بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پہ دروغہ نہیں ہے. ہاں، جو شخص روح گردانی کرے، کفر کرے، اسے اللہ تعالیٰ بہت عذاب دے گا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، اور پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. ثم ان علینا حسابہم. جب یہ جواب آئے تو آپ سب پڑھیے گا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. سب یہ پلیز یہ پڑھ لیں. سورہ فجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تین قمیضیں آپ کی اور ایک شلوار، ٹھیک ہے. یہ صورت مکی زندگی کے دور میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کی چکی چلنا شروع ہوئی تھی، جس بنا پہ کفار اہل مکہ کو عاد، سمود اور فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا. اور اس صورت کا موضوع بھی آخرت ہے. اور آیت نمبر 1 سے 5 میں 4 شہادتوں سے استدلال کیا گیا کہ فجر، 10 راتوں اور جفت اور طاق اور گزرتی ہوئی رات کی قسم کھا کے کہا گیا کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے شواہد کافی نہیں کہ اس کائنات کی باغ دوڑ جس بستی کے ہاتھ میں جہاں چاہتا ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو روک لیتا ہے. کسی کے مجال نہیں کہ اس کے حدود کو تجاوز کرے. عقل والوں کے لیے بڑی وارننگ ہے. اللہ دشمن کو ضرور سزا دیں گے. قسم ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے. کسی بہرحال پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق تھی اور رات کو جب وہ چلنے لگے. کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پہ نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتا رہا اور انہیں تہس نہس کر دیا. ستونوں والے ارم کے ساتھ. ارم عاد، یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے اور یہ عاد اولا ہے. ستونوں والے سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑی قوت اور طاقت اور دراز قامت لوگ تھے، اور ساتھ یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو کھود کھود کر عمارتیں بناتے تھے. اس وجہ سے بہت، جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ لوگ تھے. آیت نمبر 8، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے. اور یہ کون تھی؟ حضرت صالح کی قوم. انہیں پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت تھی. یہ پہاڑوں کو تراش کے ان میں رہائش گاہیں تعمیر کرتے تھے. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. اچھا، یہاں پہ جو عاد ارم ہے اس کے ساتھ کنفیوز نہ کر لیجئے گا ستونوں والے ارم کے. یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت دراز قامت تھے، قوت اور طاقت والی قوم تھی. اور یہ قوم کہا کرتی تھی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15 میں کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے. مطلب کہتے تھے، چیلنج کرتے تھے. آیت نمبر 10، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. اب یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو لگتا تھا کہ ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں
اور میخوں والا، اس کا مطلب ہے کہ بڑے لشکر والا تھا، یا خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کے کھڑا کیا جاتا تھا، یا اس کی ظلم و ستم کی اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے وہ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا. اور ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا. اور آخر تیرے رب نے ان سب پہ عذاب کا کوڑا برسایا. یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. پھر دیکھ لیں گھات میں ہے، یعنی اپنی مخلوقات کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق دنیا اور آخرت میں جزا دے گا. انسان کا یہ حال ہے جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اس کو آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا. ایسا ہرگز نہیں. بات یہ ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. ان کی بات اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی. تنگی میں بھی وہ اپنے اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے. اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت ہے. جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، جب تنگی آئے تو صبر کرے. یہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں. اب اندازہ لگائیں ہمارے گھروں میں کتنے یتیم بچے ہوتے ہیں. کووڈ میں کتنے کتنے لوگوں کی، ینگ لوگوں کی جانیں چلی گئیں. کبھی ہم میں سے کسی کو خیال آیا کہ یہ یتیم ہو گئے بچے، ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیں؟ یا کسی بھی وجہ سے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے آئی ایم سوری ٹو سے، سب سے پہلے ان کی جائیدادوں کو غصب کیا جاتا ہے. پہلے تو تھے نا ان کے والد تھے، پروٹیکشن تھی جو اپنی بیوی کو بھی پروٹیکٹ کرتا تھا، اپنے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا تھا. جب وہ پروٹیکشن شیلڈ چلی جاتی ہے تو لوگ کھا جاتے ہیں ان کے مالوں کو، ان کی چیزوں کو. بہرحال یہاں پہ یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا کہا گیا ہے. آیت نمبر 19، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہیں. مردوں کی میراث، سوری مردوں کی، جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال یا حرام. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے ان کو نہیں پتا چلتا کہ کل موت ہمارے گھر بھی آنی ہے، اور کیا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ انجام ہوگا. جو لوگ دوسروں کا مال غصب کر جاتے ہیں، ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں. جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں. وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے اپنی کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا. یہ افسوس اور حسرت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی کہہ رہے ہیں ابھی سمجھ لیں. کہا جاتا ہے جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی. اسی طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی، اور 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. آج دیکھ لیں کہ میں کیا سامان اپنا سوٹ کیس میں کیا لے کے جا رہی ہوں. آیت نمبر نیکسٹ ہے، بس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کس کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. اسے اے اطمینان، یہ بہت پیاری مجھے آیت لگتی ہے. بہت خوبصورت یہ آیت ہے. آپ کے سامنے اگر پیج شیئر ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان کے موت کے وقت کہا جائے گا اے وہ جس کا دل اپنے رب کے ساتھ اٹکا رہا، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. اللہ تعالیٰ داخل کرے گا پھر ان کو جنتوں میں. آیت نمبر 27 ہے، اطمینان والی روح
تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ نفس مطمئنہ، ہم نے دیکھا تھا کہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، جو آپ کو ندامت پہ آپ کو ابھارتا ہے، آپ کو گناہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا ضمیر آپ کو کچھ کے لگاتا ہے کہ سم تھنگ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان ہے، وہ نفس لوامہ۔ نفس امارہ جو آپ کو گناہوں کے اوپر ابھارتا ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اپنے آپ کو پرکھیے، کیا ہم نفس مطمئنہ ہیں؟ کیا ہمارے دل کی دنیا میں ایک سکون ہے؟ اور سکون اور اطمینان کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، نعمت ملنے پہ بھی اور تکلیف آنے پہ بھی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ فیوریبل انفیوریبل دونوں کنڈیشنز پہ اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں۔ سکھ میں تو سارے راضی ہوتے ہیں، امتحان تو تب ہوتا ہے کہ جب انفیوریبل کنڈیشنز ہوں، جب تکلیف آئے، پھر دیکھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ نہیں۔ ایک خاص قسم کا سکون اور سیری انسان کے اندر باہر ہو جاتی ہے، اور خوشحالی میں انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا، اور تکلیف میں کوئی شک پہ نہیں کرتا، ہر چیز پہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، باوقار رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ایسے شخص کے پاس جب موت آئے گی اور سے آکے فرشتے کہیں گے، خوشخبری دیں گے، چلو اپنے رب کی طرف ارجی، واپس، آج واپسی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باایمان اٹھائے، آج واپسی کا دن ہے، تمہیں یہاں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور ہم کیا کام کر رہے ہیں، اب واپس چلو۔ اب ایسی زندگی بسر کر رہے ہو، کیا ہمیشہ یہیں پہ رہنا کہ یہیں بھیجا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے کام کرا لے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بلد۔ لا اقسم لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں؟ ایک دعا ہم اور کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو، تیرے ملاقات پہ یقین رکھے، تیرے فیصلوں پہ راضی رہے، اور تیرے دیے ہوئے پہ قناعت کرے۔ سورہ بلد۔ بلد بھی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، آپ کے خلاف ہر قسم کی ظلم اور زیادتی کرنا اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ اس صورت کا موضوع دنیا میں انسان کی حیثیت کا تعین ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے سعادت اور شقاوت دونوں راستوں کو واضح کر دیا، اس زندگی کے لیے وسائل بھی فراہم کر دیے۔ اب انسان کا اپنا کام ہے، وہ محنت و مشقت سے سعادت کی راہ کو پسند کرتا ہے یا برے راستے کو اختیار کرتا ہے اور برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 1 سے 4 میں شہر مکہ کی تاریخ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائب پہ مبنی زندگی اور پوری اولاد آدم کی حالت کو اس حقیقت پہ قسم کھا کے پیش کیا گیا ہے کہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے جس میں وہ عیش و آرام کے مزے لینے کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ یہاں اس کی پیدائشی مشقت کی حالت میں ہوئی ہے۔ جو بات سمجھنے کی ہے، دنیا میں مشقت ہے، یہ کرے گا تو وہ راحت اس کو آخرت میں ملے گی۔ ان زندگی مسلسل سٹرگل ہے۔ اگر کوئی سمجھے، اللہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے، وہ دنیا میں کیسے پائے گا؟ میں نے دنیا میں مشقت کرنی ہے
تو زندگی ٹھیک ہے، ورنہ آرام کی زندگی، فراغت کی زندگی ہمیں چاہیے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی آخرت میں ملے گی۔ جب ہم یہاں پہ وہ مشقت کریں گے، یعنی کہ دنیا کو قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سکون ہی جنت میں رکھا ہے تو وہ دنیا میں کیسے پائے گا؟ تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ اللہ اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، اور رحم کرنے والے پہ رحمان کرم کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ اشارہ اس وقت ہے جب مکہ فتح ہوا، سورہ بلد میں، کہ اس وقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیا، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے پھیڑے جائیں گے، میرے لیے اسے صرف ایک دن کی ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل ہے تو میری لڑائی کو پیش کرے، تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں اجازت اس نے نہیں دی تھی۔ سورہ بلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کہ یہ گمان کرتا ہے یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، اور کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ اب آپ دیکھیں، ہم نے دکھا دی اس کو دونوں راستے، شکاوت اور سعادت، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ عقبہ، گھاٹی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو یا عام طور پہ نہایت دشوار گزار ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، یہ ایک مثال ہے کہ اس محنت اور مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شیطانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے سخت جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح شیطان سے اس کے وسوسوں لڑنے کے لیے اور ایمان کے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے بھی ہمیں بہت مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی گردن غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا، انسان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ اس پر کسی بالاتر طاقت کا کوئی قابو نہیں ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ غلاموں کو آزاد کرنا، لوگوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارنا، یعنی بدی کی ترغیبات کا مقابلہ کر کے نیکی کے کام کرنا، یعنی کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایمان والوں کو صبر اور لوگوں سے ہمدردی اور شفقت کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ اپنے رب کے شکر گزار بننے کے بجائے اپنے نفس اور مال کا بندہ بن کر رہ گیا۔ تو میں نے دیکھنا ہے کہ میں کون سا بندہ ہوں، نفس کا بندہ ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے، یہ آپ دیکھتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم یا خاکسار مسکین کو، اور پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہی پہ آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔